جن لوگوں نے عرب بہار کو سامراجی سازش قرار دیا ہے، انہوں نے آمریت زدہ کروڑوں جمہوریت پسندوں کے خون سے بھوندا مذاق کیا ہے۔ دراصل ہمارا ذہنی سوچ کا سانچہ ایسا بن گیا ہے کہ ہر وہ واقعہ یا شورش جس میں امریکہ کا نام آئے، امریکی سازش قرار دے دیتے ہیں۔ عرب بہار 18 دسمبر 2010 میں شہر ٹونس میں ایک معمولی واقعہ سے شروع ہوئی، جہاں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان میرٹ پر ہونے کے باوجود سرکاری ملازمت کے حصول میں اس لیے محروم رہا کہ اس کے پاس معقول سفارش نہ تھی۔ صدر علی بن زین العابدین نے بوڑھے لیڈر حبیب بورقیبہ کو چلتا کر کے جمہوریت کی بحالی کے نام پر اقتدار سنبھالا تھا۔ برسوں گزر گئے، جمہوریت تو بحال کیا ہونی تھی، بورقیبہ سے بھی بدتر آمریت قائم کر دی۔ اس کے ارد گرد ایسے چاپلوس جمع ہو گئے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ملازمتوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا۔ مذکورہ جوان نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر ریہڑی لگا لی۔ جیسا کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں رواج ہے کہ مزدوری کی اجرت کا ایک معقول حصہ پولیس کی نظر کرنا پڑتا ہے، مذکورہ جوان کو پولیس نے بھتہ دیے بغیر ریہڑی لگانے سے نہ صرف روکا بلکہ اس پر تشدد کیا۔ نوجوان حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ خود سوزی کر لی۔ جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ رد عمل میں لوگ بپھر گئے۔ یوں چنگاری شعلہ جوالہ بن گئی۔ الجزائر اور لیبیا کے درمیان بحیرہ روم کے کنارے واقع اس خوبصورت ملک ٹونس کے ایک سرے سے دوسرے تک آگ لگ گئی۔ سیاحت ٹونس کے زر مبادلہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علی زین العابدین کی آمرانہ حکومت عوام کی طاقت کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ صدر علی نے بھاگ کر سعودی میں پناہ لے لی۔ یوں ٹونس جمہوریت کے سفر پر چل پڑا۔ دارالحکومت ٹونس اور لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے درمیان فاصلہ 300 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ لاکھوں ٹونسی لیبیا میں کام کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے ہزاروں خاندان رشتہ ازدواج میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ لیبیا میں 1 ستمبر 1969 کو میجر بعد میں کرنل قذافی نے کیپٹن رینک کے 9 افسروں کو ساتھ ملا کر شاہ ادریس کا تختہ الٹ دیا۔ انگریزوں نے لیبیا کو آزادی دیتے ہوئے شمالی افریقہ کی سب سے بڑی صوفیانہ تحریک السنوسی کے سربراہ ملک ادریس کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ لیبیا کئی قبیلوں میں بٹا ہوا ہے۔ جناب ادریس السنوسی کی عمر 90 سال تھی، لیکن چونکہ سبھی قبائل کم و بیش ان کے مرید تھے، اس لیے وہ تمام ان کی بادشاہت بلکہ ایک قسم کی خلافت پر راضی ہو گئے۔ یوں لیبیا اقتدار کی کشمکش سے محفوظ رہا۔ جب قذافی نے بغاوت کی تو شاہ ادریس ترکی کے دورے پر انقرہ میں تھے۔ قذافی چونکہ السنوسی اثر و رسوخ سے آگاہ تھا، اس لیے بے چینی یا کسی مخالفت سے بچنے کے لیے شاہ ادریس کے لائے پالک نوجوان بیٹے رضا کو طرابلس کے شمال مشرق میں سمندر میں ایک بنائی ہوئی ایک خوبصورت اور سفید عمارت جسے قصر الضیوف بھی کہا جاتا تھا نظر بند کر دیا۔ رضا جو ایک صالح نوجوان تھا، ملک کا آئندہ بادشاہ بننے والا تھا۔ چند سال بعد رضا قید تنہائی کی وجہ سے پاگل ہو گیا۔ قذافی صاحب نے عوام کا دل جیتنے کے لیے کچھ انقلابی اقدامات کیے۔ مثلاً لوگوں کو گاڑیاں خریدنے کے لیے تیل کی دولت سے مالا مال خزانے سے بے تحاشا پیسہ دیا، کھانے پینے کی چیزوں میں سبسڈی دی۔ 1.5 دینار $3.35 کی بوری آٹا اور 1.5 دینار کی چینی کی بوری، 2.5 کلو دیسی گھی کا ڈبہ بھی تقریباً اتنے پیسوں میں دیا جانے لگا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی افراط ہوئی۔ اونٹوں کی جگہ جدید ماڈل کی گاڑیوں نے لے لی تو لوگ شاہ ادریس کو بھول گئے۔ معمر قذافی نے اپنے آپ کو اسرائیل اور سامراج دشمن ثابت کرنے کے لیے اور بھی کئی اقدامات کیے۔ عرب عوام اسرائیل کے حوالے سے امریکہ، برطانیہ، فرانس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ امریکہ کے خلاف بعض اقدامات نے لیبیا اور عرب
دنیا میں قذافی کو مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ ان کی مقبولیت کے اثرات پاکستانی عوام تک بھی پہنچے، لیکن جیسا کہ ہر آمریت کو سب سے بڑا خطرہ اپنے عوام سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ قذافی نے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ عوام کے بقول لیبیا کو دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا۔ اخبارات بند کر دیے گئے، سیاسی جماعتیں بنانا غداری قرار پایا، سیکیورٹی کے سارے انتظامات سوویت یونین اور اس کے تفعیلی ملکوں کو سونپ دیے، لوگوں کے پاس سے ایک سے زیادہ مکان چھین لیے۔ یوں بتدریج ملک پوری طرح اسلام کے لیبل کے تحت اشتراکی بن گیا۔ سوویت یونین کو خوش کرنے کے لیے اسی دوران بعض احمقانہ کارروائیاں کیں، مثلاً امریکن ایئر لائنز اور فرانس ایئر لائنز کے طیارے فضا میں اڑا دیے، جس سے کم 500 مسافر ہلاک ہوئے۔ یوں قذافی نے مغرب میں اپنا آخری ہمدرد بھی کھو دیا اور پوری طرح سوویت یونین کی گود میں جا گرا۔ سوویت یونین کی شکست اور ریاست نے قذافی کو تنہا کر دیا، حتیٰ کہ اسے امریکی اور فرانسیسی طیاروں کی تباہی کے تاوان کے طور پر $3 ارب کے لگ بھگ ادا کرنا پڑے۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ عرب بہار نمودار ہوئی۔ لیبیا کے لوگ، جو پہلے انقلاب ستمبر اور بزم خویش تیسری دنیا کے سب سے بڑے لیڈر سے نوکونک تنگ آئے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابتدا مشرقی شہر بنغازی سے ہوئی۔ لیبیا کی نصف صدی کی تاریخ میں یہ انتہائی انوکھی بات تھی۔ چنانچہ قذافی نے شورش پسندوں کو چوہا قرار دیتے ہوئے فورسز کو حکم دیا کہ انہیں ان کے بلوں میں گھس کر ماریں اور ان کی نعشوں کو چوراہوں میں لٹکا دیں، دوسروں کو عبرت ہو۔ قذافی صاحب بھول گئے تھے کہ اب ان کا محاف سوویت یونین بھی باقی نہیں رہا، اور جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ٹینک بھی ان کی راہ نہیں روک سکتے۔ قذافی کی فضائیہ نے بنغازی پر وحشیانہ بمباری کر کے ہزاروں بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ہلاک کر دیا، جس پر نیٹو حرکت میں آئی اور امریکہ نے لیبیا کو نو فلائی زون قرار دے دیا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر قذافی بے بس ہو گیا، کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ قذافی خاندان تتر بٹر ہو گیا، اس کے بیٹے پکڑ لیے گئے۔ قذافی طرابلس سے فرار ہو کر سرت کی فوجی چھاؤنی میں متروک کنکریٹ کے بہت بڑے پائپ میں چھپ گیا، مگر انقلابیوں نے ڈھونڈ نکالا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقام عبرت ہے، قذافی نے انقلابیوں کو چوہا قرار دیا تھا، مگر خود اسے بھی چوہے کی طرح ایک بل میں چھپنا پڑا۔ ٹونس سے اٹھنے والی عرب بہار کی لہر نے دنیا کے سب سے بڑے خونی ڈکٹیٹر کی رعونت خاک میں ملا دی۔ عرب بہار کا اگلا پڑاؤ مصر تھا، جہاں حسنی مبارک نے بھی آمریت قائم کر رکھی تھی۔ یہاں عرب بہار کی قیادت اخوان المسلمون نے کی۔ حسنی مبارک گرفتار ہو کر کیفر کردار کو پہنچا۔ عبوری حکومت نے انتخابات کرائے، جس میں اخوان المسلمون کو زبردست کامیابی ہوئی اور انجینئر محمد مرسی مرحوم کو ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی حکومت سال بھر چلی ہوگی کہ اندرونی و بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ جنرل عبدالفتاح السیسی نے اقتدار سنبھال لیا۔ یوں عرب بہار مصر میں جلوہ دکھا کر غائب ہو گئی۔ شام میں صدر حافظ الاسد، جو ایک فوجی افسر تھے، 60 کے عشرے میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئے۔ جون 67 میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر کا ساتھ دیا اور گولان کی اسٹریٹجک پہاڑیاں گنوا دی۔ اب تو امریکہ نے بھی گولان پر اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ شام کی 85% آبادی سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے، 13% علوی شیعہ اور 2% عیسائی وغیرہ ہیں۔ صدر اسد کا تعلق علوی فرقے سے تھا۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں الاخوان المسلمون کے مظاہرین پر وحشیانہ بمباری کی۔ دمشق کے بعد حلب اور حمص کے 2 بڑے شہروں کے محلے اڑا دیے۔ چونکہ مرنے والوں کا تعلق اسلام پسندوں تھا،
اس لیے ان کی حمایت میں کہیں سے بھی کوئی مؤثر آواز نہ اٹھی۔ البتہ ملک میں مکمل اشتراکی نظام نافذ کر دیا گیا۔ صدر اسد فوت ہوئے تو آمریت کے دستور کے عین مطابق ان کے نوجوان بیٹے بشار نے اقتدار سنبھال لیا۔ بشار الاسد کی بیوی انگریز ہے۔ یہ تھے وہ حالات جب شام کی اکثریتی آبادی عرب بہار کی کامیابیوں سے حوصلہ پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قریب تھا کہ بشار الاسد بھی راہ فرار اختیار کرتے۔ ایران ہم مسلک شامی صدر کی مدد کو پہنچ گیا۔ ادھر شام میں روس اور چین نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ان ساری قوتوں نے مل کر کامیابی سے ہمکنار ہوتے انقلاب کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے اقدام کے رد عمل میں داعش بھی اس جنگ میں کود پڑی۔ ترکی بھی آ گیا۔ یوں ایک آمر کو بچانے کی خاطر شام میں صدی کے سب سے بڑے انسانی المیے نے جنم لیا۔